قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک جگہ بیان فرماتے ہیں سورۃ دخان کے اندر کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کی فوجیں ساری کی ساری پانی کے اندر ڈوب گئیں، تو فرماتے ہیں کہ فما بکت علیہم السماء والارض، کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آسمان اور زمین حقیقت میں روتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب تسبیح بیان کرنا جو ہے وہ جس طرح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو جاندار چیز ہے نا، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آسمان اور زمین حقیقت میں روتے ہیں؟ تو بالکل روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روتے ہیں، تو ہمیں اب ان کی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا کے اندر اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، لوگ ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک، کچرا صاف ہو گیا، اب دنیا جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ تو اللہ فرمانے کہ فرعون اور اس کے ساتھی یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا، کوئی غم کرنے والا نہیں تھا کہ موت جو ہے اس کے اوپر غم ہوتا ہے نا کہ بندہ فوت ہو گیا، بلکہ ان کے جانے سے جو ہے وہ لوگ خوش ہوئے، انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ دنیا سے جو ہے وہ کچرا صاف ہو گیا۔ اتنے برے لوگ۔ اب یہاں پر سوال دوسرا جو اس کا جملہ ہے، دوسرا اگلا جملہ وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ مہلت تو دینی چاہیے تھی، انسان ہے آخر سوچنے سمجھنے کی۔ تو اگر ہم پورا اس کو تاریخ میں پورا قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ فرعون اتنا بڑا سرکش تھا اور اتنا بڑا جو ہے وہ نافرمان تھا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا رب ہوں، اتنا بڑا تکبر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، فقولا لہ قولا لینا۔ مطلب اتنے بڑے نافرمان کو، اتنے بڑے دشمن کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم نے نرمی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مہلت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا، جو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس وقت بندے کو مہلت نہیں ملتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے بالکل مہلت نہیں دی اور اس کو صفحہ ہستی سے ہم نے اس کو مٹا دیا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آسمان اور زمین جو ہے کسی نافرمان بندے کے اس کے مر جانے کے اوپر نہیں روتے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرما بردار بندہ جو ہے نا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی نیک بندہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جہاں جس جگہ پر